بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر کے جمع کی ہے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی اس کا کسی بشر کے دل میں خیال گزرا۔ ان نعمتوں کے علاوہ جن پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مطلع کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، کسی کو معلوم نہیں کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ رواہ مسلم۔ ابو حازم نے کہا، میں نے حضرت سہیل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں حاضر ہوا جس میں آپ نے جنت کی صفت بیان کی حتیٰ کہ آپ نے بات ختم کی۔ پھر اپنی بات کے آخر میں فرمایا، اس جنت میں وہ کچھ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، وہ خوف کے عالم میں اور پوری امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بس کوئی ذی حیات یعنی ذی روح انسان نہیں جانتا کہ جو وہ کرتے ہیں اس کے صلے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ رواہ مسلم۔ ابو سعید مقبری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک اونٹ سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک اونٹ سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ رواہ مسلم۔ ابو حازم نے حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے، ایک سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اس کے طے نہ کر سکے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اہل جنت سے فرمائے گا، اے اہل جنت، وہ کہیں گے لبیک، اے ہمارے رب، زہ نصیب کہ تیرے سامنے حاضر ہے اور بلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ چنانچہ وہ فرمائے گا، کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ وہ سب کہیں گے، ہم راضی کیوں نہ ہوں، اے ہمارے رب، جب کہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا ہے جو تو نے اپنی ساری مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ وہ فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر عطا نہ کروں؟ تو وہ کہیں گے، اے رب، جو تو نے عطا کر دیا ہے اس سے افضل کیا ہے؟ وہ فرمائے گا، میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں، اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ رواہ مسلم۔ یعقوب بن عبد الرحمن القاری نے ہمیں ابو حازم سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت والے جنت کے بالا خانے کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ آسمان میں ستارے کو دیکھتے ہو۔ رواہ مسلم۔ عطا بن یسار نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت فضیلت میں باہمی فرق کی بنا پر اپنے اوپر بالاخانوں میں رہنے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں چمکتے ہوئے تنہا ستارے کو دیکھتے ہو۔ انہوں نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ انبیاء علیہم السلام کے رہنے کی جگہ ہوں گی جن تک دوسرا کوئی نہیں پہنچ سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں،
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ایسے مرد ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہیں رسولوں کی تصدیق کی۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو میرے بعد ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہوگا کہ کاش اپنے اہل و عیال اور مال کی قربانی دے کر مجھے دیکھ لے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں وہ اہل جنت ہر جمعہ کو آیا کریں گے، تو اس روز شمال کی ایسی ہوا چلے گی جو ان سے چہروں پر اور ان کے کپڑوں پر پھیل جائے گی، وہ حسن و زینت میں اور بڑھ جائیں گے، وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو وہ بھی حسن و جمال میں اور بڑھ گئے ہوں گے۔ ان کے گھر والے ان سے کہیں گے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارے ہاں سے جانے کے بعد تمہارا حسن و جمال اور بڑھ گیا ہے۔ وہ کہیں گے، اور تم بھی اللہ کی قسم، ہمارے پیچھے تم لوگ بھی اور زیادہ خوبصورت و حسین ہو گئے ہو۔ اسماعیل بن علیہ نے کہا، ہمیں ایوب نے محمد بن سیرین سے خبر دی کہ حصول علم کے لیے جمع ہونے والے مردوں اور عورتوں نے باہمی اظہار، تفاخر یا علمی مذاکرہ کرتے ہوئے اس موضوع پر بات کی کہ جنت میں مرد زیادہ ہوں گے یا عورتیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تھا، پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند جیسے ہوگی، اور جو ان کے بعد جائے گی وہ آسمان میں سب سے زیادہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہوگی، ان میں سے ہر آدمی کی 2 بیویاں ہوں گی، ایسے شفاف اور منور جسم والی کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا۔ پوری جنت میں بیوی سے محروم کوئی شخص بھی نہ ہوگا۔ رواہ مسلم۔ قتیبہ سعید نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبد الواحد بن زیاد نے عمارہ بن قعقاع سے حدیث بیان کی، کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، اسی طرح ہمیں قتیبہ بن سعید اور زہیر بن حرب نے حدیث بیان کی، الفاظ قتیبہ کے ہیں، دونوں نے کہا ہمیں جریر نے عمارہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی وہ 14ویں کے چاند کی شکل میں ہوں گے، جو ان کے فوراً بعد جائیں گے وہ آسمان میں سب سے زیادہ روشن چمکتے ہوئے ستارے کی شکل میں ہوں گے، انہیں پیشاب کی حاجت ہوگی نہ پاخانے کی، نہ تھوکیں گے نہ سونگیں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوگی، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوگی، پسینہ کستوری کا ہوگا، ان کی انگیٹھیوں میں معطر عود سلگتا ہوگا، ان کی بیویاں غزال چشم حوریں ہوں گی، ان سب کے اخلاق و عادات ایک ہی آدمی کے خلق کے مطابق ہوں گے، اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی شکل پر، قامت میں آسمان کی طرف اٹھے ہوئے 60 ہاتھ کے برابر۔ رواہ مسلم۔ جریر نے اعمش سے، انہوں نے ابو سفیان سے، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اہل جنت وہاں کھائیں گے پئیں گے، لیکن نہ اس میں تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ رفع حاجت کریں گے، اور نہ ناک سونگیں گے۔ انہوں نے پوچھا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، پھر ان کے کھانے کا کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ڈکار آئے گی اور کستوری کے پسینے کی طرح پسینہ آئے گا، ان کو تسبیح اور حمد کے نغمے اسی طرح فطرت کے اندر الہام کر دیے جائیں گے،
جس طرح سانس کو الہام کر کے ان کی فطرت میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ ابو رافع نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ناز و نعم میں ہوگا، کبھی تنگ حال نہ ہوگا، اس کا لباس پرانا نہ ہوگا، نہ اس کی جوانی ڈھلے گی۔ رواہ مسلم۔ ابو قدامہ حارث بن عبید نے اور ابو عمران جونی سے اور انہوں نے ابو بکر بن عبداللہ بن قیس سے، انہوں نے اپنے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے جنت میں ایک خیمہ ہوگا جو ایک پولے چمکتے سفید موتی کا بنا ہوا ہوگا، اس کی لمبائی 70 میل ہوگی، 70 میل۔ اس خیمے میں مومن کے بہت سے گھر والے ہوں گے، وہ باری باری ان کے ہاتھ چکر لگائے گا، لیکن وہ اس قدر فاصلے پہ ہوں گے کہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے ہوں گے، کسی کا بھی دل پریشانی یا حسد کا شکار نہ ہوگا۔ رواہ مسلم۔ حمام نے ابو عمران جونی سے خبر دی، انہوں نے ابو بکر بن ابو موسیٰ بن قیس سے اور انہوں نے اپنے والد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیمہ ایک موتی کا ہوگا، اوپر کی طرف اس کی لمبائی بلندی 60 میل ہوگی، اس کے ہر کونے میں مومن کے گھر والے ہوں گے، وہ دوسروں کو نہیں دیکھیں گے۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیحان، جیحان، فرات اور نیل سب جنت کی طرف سے آنے والی نہریں ہیں۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسی قومیں یعنی امتیں جماعتیں داخل ہوں گی جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ رواہ مسلم۔ حمام منبع سے روایت ہے، انہوں نے کہا، یہ وہ احادیث ہے جو ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا، ان کا قد 60 ہاتھ تھا، جب ان کو تخلیق فرما لیا تو فرمایا، جائیے اور اس سامنے والی جماعت کو سلام کہیے، اور وہ فرشتوں کی جماعت ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس طرح وہ آپ کو سلام کہیں اسے غور سے سنیں، وہی آپ کا اور آپ کی اولاد کا سلام ہوگا۔ فرمایا وہ گئے اور کہا، السلام علیکہ، السلام علیکہ، السلام علیکہ۔ انہوں نے جواب میں کہا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ فرمایا، اور انہوں نے یعنی آدم علیہ السلام کے لیے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو جنت میں ہوگا آدم علیہ السلام کی اسی صورت پر ہوگا، اور ان کی قامت جنت میں 60 ہاتھ تھی، پھر ان کے بعد آج تک ان کی اولاد کی خلقت چھوٹی ہوتی رہی ہے۔ رواہ مسلم۔ عبد الوہاب بن عطا نے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا اور زیادہ ہے، کے بارے میں حدیث بیان کی۔ انہوں نے ہمیں سعید سے خبر دی، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں مسلسل لوگوں کو ڈالا جاتا رہے گا، کہ جہنم میں مسلسل لوگوں کو ڈالا جاتا رہے گا، اور وہ کہتی رہے گی کیا اور ہے، کیا اور ہے، یہاں تک کہ رب العزت اس میں اپنا پاؤں رکھ دے گا،
تو اس کا بعض کی طرف سمٹ جائے گا اور وہ کہے گی تیرے عزت اور تیرے کرم کی قسم، تیرے عزت اور تیرے کرم کی قسم، بس بس۔ اور جنت میں مسلسل گنجائش رہے گی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے ایک خلقت پیدا کر دے گا اور انہیں جنت کی بچی ہوئی جگہ میں بسا دے گا۔ رواہ مسلم۔ ثابت نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سے جس حصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہے گا باقی بچ جائے، وہ باقی بچ جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہاں سے چاہے گا مخلوق پیدا کر دے گا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب نے ہمیں حدیث بیان کی، دونوں کے الفاظ ملتے جلتے ہیں۔ دونوں نے کہا ہمیں ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن موت کو اس طرح لایا جائے گا، قیامت کے دن موت کو اس طرح لایا جائے گا جیسے وہ سیاہ و سفید مینڈا ہو۔ ابو قریب نے مزید کہا چنانچہ اسے جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ باقی ماندہ حدیث شریف کے الفاظ میں دونوں متفق ہیں۔ تو اعلان کرنے والا پکار کر کہے گا، اے جنت والو، اے جنت والو، کیا اسے پہچانتے ہو؟ تو وہ جھانکیں گے، دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں ہاں، یہ موت ہے، یہ موت ہے۔ فرمایا پھر کہا جائے گا، اے جہنم والو، اے جہنم والو، کیا اسے پہچانتے ہو؟ تو وہ جھانکیں گے، دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں ہاں، یہ موت ہے، یہ موت ہے۔ فرمایا پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ فرمایا پھر کہا جائے گا، اے جنت والو، اے جنت والو، اب دوام ہی دوام ہے، یعنی ہمیش ہی ہمیش ہے، دوام ہی دوام ہے، موت نہیں ہے۔ اور اے جہنم والو، اب دوام ہی دوام ہے، موت نہیں ہے۔ کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان کو حسرت کے دن سے ڈرائیے، ان کو حسرت کے دن سے ڈرائیے جب معاملہ نپٹا دیا جائے گا اور وہ سراسر غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے دنیا کی طرف اشارہ فرمایا۔ رواہ مسلم۔ نافع نے ہمیں حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کرے گا اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کرے گا، پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا کھڑا ہو کر اعلان کرے گا، اے اہل جنت، اب موت نہیں ہے، اور اے اہل دوزخ، اب موت نہیں ہے، ہر شخص جہاں ہے وہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ رواہ مسلم۔ سفیان نے ہمیں معبد بن خالد سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں؟ کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں؟ ہر کمزور، جسے کمزور اور لاچار سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسا کہ اگر اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے قسم کھا لے تو وہ اسے پوری کر دے۔ کیا میں تمہیں اہل جہنم کے بارے میں خبر نہ دوں؟ ہر مال سمیٹنے والا اور اسے خرچ نہ کرنے والا، بد اصل، متکبر۔ رواہ مسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔